یہ سوچنے والی بات ہے کہ ماں باپ کا یار کتنا مرتبہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کی زندگی کے اس حصے کو ڈسکس کیا ہے جس میں انہیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس زندگی کے اس حصے کو ڈسکس کیا ہے۔ حالانکہ بچہ بھی تو اللہ کے علم میں تو موجود ہے نا کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو تب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے کسی کے گھر، اللہ کے علم میں تو موجود ہے کہ اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن آپ دیکھ لیں جب تک کسی مرد کو باپ کا رتبہ نہیں مل جاتا شادی شدہ ہونے کے بعد، اور کسی عورت کو ماں کا رتبہ نہیں مل جاتا، اتنی دیر تک نہ باپ جنت کا دروازہ بنتا ہے نہ ماں جنت بنتی ہے، اتنی دیر تک یہ اللہ کا فضل ان سے دور رہتا ہے۔ اور جیسے شادی ہوئی، اولاد ملی، باپ جنت کا دروازہ بنا دیا جاتا ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت آ جاتی ہے۔ اللہ رب الجلال نے ان کی زندگی کے اس حصے کو ڈسکس کیا قرآن پاک میں۔ رب فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اگر وہ تیرے سامنے دونوں یا دونوں میں سے ایک کبر کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو تو نے کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، تو نے یہ کرنا ہے کہ دونوں کے لیے اف والا کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا، ان کے آگے اف بھی نہیں کرنا۔ اب یہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اللہ رب ذوالجلال علیم بذات الصدور ہے۔ ہم جب اپنی کسی کی بندے کی بہادری کی مثال دیں نا، یا کوئی بات کریں یا کسی کی تکلیف بیان کرنی ہو یا تکلیف پر اس کا صبر بیان کرنا ہو، تو ہم کہتے ہیں یار اس نے تو اف تک بھی نہیں کی۔ ہم یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں کہ یار بڑی تکلیف تھی اس بندے کو لیکن اس نے اف بھی نہیں کی، بڑا صبر والا بندہ نکلا، اف تک نہیں اس نے کیا، یا میں نے اس کو اتنی باتیں سنا دی لیکن اس نے اف بھی نہیں کہا۔ تو یہ کلمہ اف جو ہے اس جگہ پہ بولا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر بہت زیادہ بوجھ لاد دے، بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کرے اور اس کے بدلے میں آپ اف بھی نہ کریں، اف بھی نہ کریں۔ رب جلال نے پہلے بتایا کہ وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ اب بشری تقاضا یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، قوت مدافعت چونکہ کم ہوتی ہے، تو جیسے جیسے قوت مدافعت کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے اس کی بیماریاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں اور اولاد پر یہ بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال چونکہ ہماری طبیعتوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں سے واقف ہے، ہمارے دلوں سے واقف ہے، اللہ کریم ہر بولی سے واقف ہے، تو رب ذوالجلال کو تو معلوم ہے کہ یہ کیا کیا کہیں گے، یہ والدین کے سامنے کیسے کیسے سخت جملے کہیں گے، اللہ کو تو معلوم ہے۔ اور رب ذوالجلال نے ان سخت جملوں کی بات نہیں کی کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دینا، یہ نہیں کہا، تم اپنے ماں باپ کے آگے یہ کلمات نہ کہنا، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ جو سب سے ہلکا جملہ ہے وہ کہا رب نے، سب سے ہلکے جملے کی بات کی، فلا تقل لہما اف، فرمایا تم نے اف بھی نہیں کرنی۔ اب دوسرے لفظوں میں اگر آپ سمجھیں کہ اف کسے کہتے ہیں، اف تکلیف کے اس اثر کو کہتے ہیں جو انسان اپنی زبان سے تو ظاہر نہ کرے لیکن چہرے سے ظاہر ہو۔ اف جو ہے نا، اف چہرے کے اس تاثر کو کہتے ہیں جو کسی کی طرف سے مصیبت یا کسی کی طرف سے کوئی بوجھ یا پریشانی ملے، انسان اپنی زبان سے ہائے ہوئی تو نہ کرے لیکن اپنے چہرے پر وہ تاثرات پیدا کرے کہ بندے کو سمجھ آ جائے کہ میری یہ بات اس کو ناگوار گزری ہے، میری اس بات نے اس کو پریشانی دی ہے۔ رب العالمین نے وہ ہلکا جملہ، وہ ہلکا اثر جو آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے وہ ہلکا اثر جو ہے وہ بیان کیا۔ فرمایا بات کرنی تو درکنار، منہ سے کچھ اول فول بکنا تو درکنار، والدین کے سامنے، ان کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہونا تو درکنار، ان کے سامنے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا تو درکنار، تم نے اپنے چہرے پر وہ اثر بھی نہیں لانا کہ تمہارے اثر سے
کوئی ایسی بات ظاہر ہو کہ تم نے والدین کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے، یا اس اف کو آپ دوسرے لفظوں میں سمجھیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ گھر میں اپنے بچے کو کوئی واضح و نصیحت کر رہے ہیں، آپ نے سخت جملہ کہا، اچھا بیٹا بولا تو نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی گردن کو ایک جھٹکا دیا، ایسے آپ کی بات پر اس نے ناگواری کا اظہار کیا، اور اس نے ایسے اپنی گردن کو ایک اس نے جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے کے اندر ایک تکبر ہے، اس جھٹکے کے اندر گردن کو جھٹکا دینے کے اندر ایک انکار ہے، گردن کو جھٹکا دینے کے اندر ایک بے ادبی کی کیفیت ہے۔ رب ذوالجلال بتانا یہ چاہتا ہے کہ والدین کے آگے تو تکار کرنا یہ تو بہت بلند رتبے کی بدتمیزی اور بے ادبی ہے، تم نے والدین کے سامنے اپنے سر کے ساتھ بھی انکار نہیں کرنا، سر کو بھی جھٹکنا نہیں ہے، یہ اف ہے، نہ چہرے پر کوئی تاثر آئے پریشانی کا۔ اب جب اگر حقیقت میں ہم ایسے ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی عزت کی قسم ہے ولایت دور نہیں ہے، پھر ولایت دور نہیں، پھر گھر گھر میں ولی ہوگا۔ اگر ہم حقیقت میں ایسے ہو جائیں کہ والدین کی باتوں پر اگر ہم اتنا صبر کر لیں، کتنا صبر کرنا ہے والدین کی باتوں پر؟ جتنا والدین بچے کی چھوٹی عمر میں اس کی حرکتوں پر صبر کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، چھوٹے بچے کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں کہ چھوٹے بچے کے لاڈ، اس کے پیار، اس کے ناز، اس کے نخرے وہ برداشت کرنا بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ وہ کبھی زمین پر لیٹنا شروع کر دیتا، اس کی بات نہ مانے، کبھی وہ والدہ کے بال پکڑ لیتا ہے، کبھی جناب وہ والد کے سر کے بال پکڑ لیتا ہے۔ مطلب چھوٹے بچے کو یہ والدین سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کتنا مشکل ہے اس کے لاڈ، اس کے ناز اور نخرے اٹھانا۔ یہ ہے وہ تکلیف کہ وہ بیٹا یا بیٹی بچپن کے اندر ماں باپ کے کبھی بال نوچ رہا ہے، کبھی وہ مکے مار رہا ہے، کبھی جناب وہ کوئی شرارت کرتا ہے، لیکن ماں باپ دیکھ کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کو مارتے نہیں ہیں۔ اس کی ان شرارتوں پہ بھی، ایسی حرکتوں پہ بھی، اس کی ضد پہ بھی والدین کی طرف سے رحمت ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرے والدین مجھے ماریں گے نہیں، میں نخرے کروں گا یہ میرے نخرے اٹھائیں گے، میں ناز کروں گا یہ میرے ساتھ اور لاڈ کریں گے۔ بالکل سیم جو بچہ بچپن میں حرکتیں کرتا ہے، جس طرح ان حرکتوں پر صبر کر کے ماں باپ بچے کو پالتے ہیں، یہ اللہ کریم تمیز دے رہا ہے فلا تقل لہما اف۔ یہ ہے اف کہ جس طرح بچپن میں بچہ تنگ کرتا ہے اور ماں باپ اف نہیں کرتے۔ بیٹا فرمائش کر دے کہ میں نے ٹائروں والا بیگ لینا اسکول جانے کے لیے، میرا ایک کلاس فیلو ہے، اس کا باپ کروڑ پتی ہے، اس نے اپنے بیٹے کو 2000 کا بیگ لے کے دیا، تو مجھے بھی لے کر دیں۔ باپ کو چاہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے نہ مانگنا پڑے، وہ لا کے دے گا، اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرے گا۔ تو یہ ہے اف کہ اس نے اف نہیں کیا، اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے پتہ نہیں ہم تو غریب لوگ ہیں، تم کروڑ پتی جو باپ کا بیٹا اس کی تم جناب اس کی طرف دیکھ کے اور اپنا دامن پھیلائے جا رہے ہو۔ یہ نہیں کہتا والد۔ والدہ اگر والد فوت ہو جائے تو والدہ کو چاہے لوگوں کے برتن مانج کر، برتن دھو کے اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنا پڑے تو والدہ ایسے بھی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ یہ جو صبر ہے نا کہ ماں بچپن کے ناز اور نخرے اٹھاتی ہے، باپ بچپن کے ناز اور نخرے اٹھاتا ہے اور اف نہیں کرتا، اس کا لاڈلا، اس کی لاڈلی بچپن میں جیسی مرضی اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرے، ماں باپ اس پہ اف نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کریم بتا رہا ہے، اللہ کریم یہی فرما رہا ہے فلا تقل لہما اف۔ فرمایا جیسے بچپن میں تو نے تنگ کرتا تھا اور وہ اف نہیں کرتے تھے، تیری فرمائشیں پوری کرتے تھے، اب جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اب جب تو بڑا ہو گیا ہے اور وہ بڑھاپے کو جا رہے ہیں تو اب تیرے لیے یہ ہے کہ فلا تقل لہما اف، اب تو نے اف نہیں کرنی۔ جب تو چھوٹا تھا تو انہوں نے اف نہیں کی، اب تو بڑا ہو گیا
اور وہ بڑھاپے کو جا رہے ہیں، اب تیرے لیے حکم ہے کہ تو اف نہیں کرے گا۔ ولا تنہرہما، اور جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے، یہ بھی امتحان ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک حکایت نقل کی، آپ نے فرمایا کوئی والد تھا تو وہ اپنے بچے کو بیٹھا ہے لے کر، تو دیوار پہ آ کر ایک کوا بیٹھا، تو وہ بچہ بچپن میں ہے اپنے والد سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، تو والد کہتا ہے یہ کوا ہے۔ وہ پھر پوچھتا ہے یہ کیا، وہ کہتا ہے کوا ہے۔ وہ پھر پوچھتا ہے یہ کیا، وہ والد کہتا ہے کوا ہے۔ 100 مرتبہ بچے نے پوچھا، 100 مرتبہ والد نے شفقت سے جواب دیا یہ کوا ہے۔ والد نے وہ دن، وہ تاریخ، وہ واقعہ لکھ لیا۔ اب جب یہ بیٹا جوان ہوا، وہ والد بڑھاپے کی طرف گیا، تو اب والد نے ایک دن ایسا ہی کیا کہ دیوار پہ آ کے کوا بیٹھا، تو والد اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا بیٹا یہ دیوار پر کیا ہے؟ کہنے لگا کوا۔ اس نے پھر پوچھا بیٹا یہ دیوار پر کیا بیٹھا؟ اس نے کہا کوا۔ تیسری بار پھر پوچھا تو بیٹا کہنے لگا تجھے سنا نہیں، دیوار پہ کوا بیٹھا ہے، نظر نہیں آتا کہ دیوار پہ کوا بیٹھا ہے؟ تب وہ اپنے بیٹے کو اندر لے گیا، وہ جس کاغذ پہ لکھا تھا، وہ تاریخ، وہ دن، وہ سارا واقعہ اپنے بیٹے کو سنایا، تو فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا تو چھوٹا تھا، تو نے 100 بار پوچھا، میں نے 100 بار تجھے شفقت سے جواب دیا، اب جب تیری باری آئی تو 3 بار بھی تو شفقت سے جواب نہ دے سکا۔ اسی لیے رب کریم نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے سامنے نہ تو کلمہ اف یعنی اپنے چہرے پر تاثرات بھی پریشانی کے پیدا نہیں کرنے، اور نہ ان کو جھڑکنا ہے۔ اگر وہ بڑھاپے کے اندر کوئی ایسی خواہش کر دیں، کوئی ایسی بات کر دیں، تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ کہنا کیا ہے ان کو؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے کرم والے جملے بولنے ہیں، شفقت والے جملے، عزت و تکریم والے جملے، ایسے جملوں سے ان کی دلجوئی کرنی ہے، سخت جملہ نہیں ان کے لیے بولنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تو ان دونوں کے لیے بول کریمانہ جملے، شفقت والے جملے۔ اور اگلی بات انتہائی قابل توجہ ہے، رب فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو اپنے دونوں بازو ان کے سامنے بچھا دے۔ اب یہ دونوں بازو بچھانے کیسے ہیں؟ اب دونوں بازو ان کے سامنے یوں بچھا، ایک تو اس کی یہ تفسیر کی مفسرین نے کہ اپنے والدین کے لیے اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو حاضر کر دے، کہ جس طرح بچپن میں وہ اپنے ہاتھوں پر تجھے بٹھاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تیری کروٹ تبدیل کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تجھے کھانا کھلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تیرے کپڑے دھوتے تھے، اسی طرح اب تو اپنے بازو ان کے لیے کارآمد کر۔ اب تیرے بازو جو ہیں ان کے لیے یہ کارآمد ثابت ہوں، ان کے کپڑے دھو، ان کے جوتے صاف کر، ان کے کام کاج میں آ۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ کی کہ اپنے والدین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جا، اپنے بازو پھیلا دے، ان کے سامنے مجسمہ ادب بن کے کھڑا ہو جا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ہواؤں میں اڑان بھرے، اگر تو چاہتا ہے کہ رب ذوالجلال تجھے ولایت سے سرفراز فرمائے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ رب ذوالجلال تجھے کوئی مقام اور مرتبہ نصیب کرے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انتہائی شفقت، انتہائی ادب، انتہائی احترام کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے اپنے بازو جھکا دے، اپنے بازو پھیلا دے، اپنے آپ کو ان کے سامنے مجسمہ ادب و احترام بنا کر کھڑا کر۔ پھر دیکھنا رب ذوالجلال تجھے وہ پر عطا کرے گا کہ دنیا و آخرت میں تیری پرواز اونچی ہوگی، پھر تیری پرواز کے کیا کہنے ہوں گے۔